اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اور مختلف ظاہر ہمارے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن آج کی جو رات ہے بہت عظیم رات، شب معراج کی رات، جو کہ آج کی رات ہمیں نماز کا تحفہ ملا، ٹھیک ہے نا۔ اور شاعر بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پھر ایک اور شاعر اہل سنت علامہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ صاحب نے بھی کلام لکھا، اور کہتے ہیں کہ ہیں صف آراں سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کے دولہ جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کے دولہ جاتے ہیں۔ تو آپ سب کو آج کی رات بہت بہت مبارک ہو، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج کی رات آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں ہمارے مرحومین کو جو کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی آخرت کی تمام منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرمائے، اور بروز قیامت اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے، شب معراج ہمیں کیسے منانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب واقعہ معراج ظاہر ایک عظیم الشان اور روح پرور واقعہ، جب ہم اس کو سماعت کرتے ہیں تو ہمارے دل اور دماغ جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری سوچ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو جبرائیل جب رک جاتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کہا حضور آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں جاؤں گا تو میرے پر کٹ جائیں گے۔ تو وہ واقعے کو جب ہم سماعت کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ تازہ ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے یہ نہیں کہنے کہ بھائی کہاں لکھی ہوئی ہے، جس طرح کہ آج کی رات بہت سارے ہم نوافل ادا کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہم پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو میں بات یہ کرتا ہوں کہ یہ بات اعتراض کرنے کی نہیں، اگر عمل کر رہے ہیں تو اچھا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی اگر عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں مساجد میں یہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، حضور کا ذکر ہو رہا ہوگا، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہوگا، نوافل لوگ ادا کر رہے ہوں گے، نوافل صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارے اچھے عمل ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ایسے عمل کو اور ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ لوگ کریں، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں ایسے کام کرنے کے، ایسے عمل کرنے کے۔ ظاہر جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو اچھے کام جو کر کے گئے تھے اس کا آپ کو کتنا اجر مل رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ معروف اسلامک اسکالر، بہت خوبصورت شخصیت کی آپ مالک، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ہمیں آپ نظر آتی ہیں، اور آپ کی شخصیت سے میں بہت متاثر، ظاہر ہے آپ بہت دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے، محترمہ پروفیسر محترمہ ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا احسان ہے، اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے، آپ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے شب معراج کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں تمام عالم اسلام کو مبارک ہوں۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور میرے ساتھ معروف نعت خواں جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور جب آپ نعت شریف سماعت ہم کرتے ہیں آپ کو اور آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم حضور کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہاں سماعت کرنے ہیں۔ جناب ماسٹر سمیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی، اس کے بعد شب معراج کی۔ معراج کی بھی بہت بہت مبارک ہو، تمام عالم اسلام کو معراج شب کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ میرے ساتھ معروف عالم دین اور آپ بھی ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، جناب سید علی رضا رضوی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے۔ آپ کو معراج شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی طرف خیر، اور آپ کی جانب سے اور تمام میٹرو چینل کی جانب سے آج بظاہر ایک نہیں دو عیدیں ہیں۔ ہاں، ایک شب معراج کی عید ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ آج یوم مبعث رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 27 رجب 40 عام الفیل کو
پہلی وہی نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ مبعث رسالت کہلاتا ہے کہ مبعوث ہوئے آپ، نبی تو آپ وہ پہلے سے ہی تھے، لیکن آج پہلی وہی نازل ہوئی ہے اور اسلام کا آغاز ہوا ہے آج کے دن سے وحی کے ذریعے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ پاک ہمیں وہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ معروف عالم دین بھی ہیں آپ، اور بزنس مین بھی ہیں، اور بلڈرز بھی ہیں۔ جدہ بلڈرز ڈیولپرز کے آپ سی او جناب مولانا عبدالحادی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب آپ کو مبارکباد سب سے پہلے معراج شریف کی، اور میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بھی دیں۔ تمام دیکھنے والوں کو بمائے میٹرو ون اور آپ کی ٹیم کے سب کو شب معراج مبارک ہو۔ شب معراج مبارک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مولانا حاجی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آج کی رات بہت عظیم رات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں ہمیں کس طرح آج کی رات اہتمام کرنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ شہزاد بھائی، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا، یہ جو اسلام ہے نا، یہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں 24 گھنٹے گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں طریقہ کار بتا دی ہے ہر کام کا۔ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ ہمیں جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر داد دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے جو دین سے بہت دور ہے، یہی مواقع آتے ہیں، یہی بہانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا قرب کسی نہ کسی بہانے، مسجد میں جمعہ والے دن چلا گیا، شب معراج کی رات کو، ویسے تو رات کو نوافل آنے کے، شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 2 مہینے اہتمام سے گزارتے تھے، اور ہر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، اللہ کہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے، اور اسی شعبان اور رمضان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صرف آخری 29 شعبان کا روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق نظر آئے، ورنہ پورے شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ معراج سے متعلق آج یہ جو رات ہے شب معراج کی، یہ ایسی رات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو خاص کیا، اور اس 12 مہینے کے اندر نہ رمضان المبارک کی راتوں کو، نہ محرم کی راتوں کو، نہ ذی الحجہ کی راتوں کو، اپنا رجب کی 27ویں شب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے مسجد اقصی سے بیت المعمور 7ویں آسمان تک جو لے کر گئے، تو کوئی نہ کوئی خاصیت فضیلت تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس رات کو کوئی فضیلت نہ ہو۔ تو یہی فضیلت، یہی کافی ہے کہ 1400 سال کے بعد آج کی رات ہر بندہ محسوس کرتا ہے شب معراج کا واقعہ، چاہے وہ پورا سال مسجد کے رخ نہ کرے، علماء کا رخ نہ کرے، دینداری کا رخ نہ کرے، نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، تب بھی وہ آپ سنیں گے آج شب معراج ہے، وہ کہیں گے آج بڑی رات ہے، آج بڑی رات ہے، آج بڑی رات ہے، اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ایام میں مخصوص کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کثرت سے عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، پورے شعبان میں ہونے چاہیے، پھر خصوصاً آج جمعہ کا دن تھا، آگے رات آ رہی ہے، تو اس رات میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اگر ہم دین کی حدود میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے تو کوئی رکاوٹ، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جب ہم دینی معاملات کے اندر جب ہم بڑھتے ہیں، ہم جو امت مسلم ہے نا، یہ امت وسط ہے، درمیانی ہے۔ پہلے والی امتوں نے افراط اور تفریط کا شکار ہوئی ہیں، کسی نے دین کے اندر بڑھا دیا، کسی نے کمی کر دی۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم وسط ہے، وسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت ہے، یہ امت کا شرف ہے کہ یہ نہ افراط کرتی ہے نہ تفریط، نہ کمی میں آتی ہے نہ پیشے میں، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہیں تک گئے۔ اسی معراج کے واقعے کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں اگر گیا تو میرے پر کٹ جائیں گے، جل جائیں گے۔ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، کفار نے مذاق اڑائی، کفار نے کہا آج تو موقع مل گیا، آج جا کر ہم اس کے دوست کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ رات میں اپنا مکہ سے بیت المقدس سے 7واں آسمان، یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں، آج ابو بکر کو ہم جو ہے نا ورگلا لیں گے۔ وہ لوگوں نے جیسے بات سنی اور فوراً بھاگے، ڈھونڈا حضرت ابوبکر صدیق کو، کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی
ایسے ایسے واقعہ پیش ہے. بولا واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. بولا کہہ رہے ہیں سچ ہے. تو اس دن ابو بکر سے ابو بکر صدیق بن گئے. واہ 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 واہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا وہ اس معراج کے واقعے کی بنا دیکھے، بنا سمجھے، بنا کئی تصدیق ہوئے انہوں نے تصدیق کر دی. اس دن سے آج تک حضرت ابو بکر سے صدیق بن گئے. صدیق بن گئے. کیا بات ہے. ہمیں تو مان ہے نا، دل کے ایمان سے مان ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات پروگرام بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شب معراج کے اوپر ہے. ظاہر آج کی بہت عظیم رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے اور جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات ہمیں نماز کا تحفہ ملا تھا. اور میں چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی جو عبادت ہے نا، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا ہو سکے نا تو کوشش کیا کریں کہ نماز جو ہے نا وہ آپ کی نہ جائے، قضا بھی نہ پڑھیں. آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں اور جتنا ہو سکے نا اپنے والدین کی آپ خدمت کریں. بس سب سے بڑا عمل جو ہے نا اپنے والدین کو راضی کریں. جب ہم کسی سے سنتے ہیں نا، جب کوئی ماں اپنے بچوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے نا میرا خیال نہیں کرتا، مجھ سے ملتا نہیں ہے، اور جب اتنی خاموشی سے اپنے روم میں جاتا ہے کہ وہ باہر سے یہ کال کر لیتا ہے اپنی بیوی کو یا بچوں کو کہ میں آ رہا ہوں، دروازہ کھول دو. کسی ماں نے مجھے کل سنایا، آپ یقین کریں میں بہت زیادہ مجھے احساس ہوا کہ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ ماں سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے بتایا کہ شہزاد بھائی بیٹا ایسے حالات ہیں کہ میرا بیٹا 6 مہینے ہو گئے وہ مجھ سے ملا نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر جاتا کس طرح؟ آپ کو تو گھر بھی ہے. بولا ہاں اس کا دروازہ الگ ہے، میرا دروازہ الگ ہے. لیکن میں نے کہا فلور تو آپ کا ایک ہی ہے. کہا وہ ایسے جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا بچے کو کال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی بیوی یا اس کے بچے دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ اندر چلا جاتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کب آیا اور کب گیا. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں نا ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ جب چلے جاتے ہیں نا اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کا کتنا اثر تھا آپ کی شخصیت کے اوپر. تو میں بات کروں گا ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ شب معراج آج کی رات اتنی عظیم رات ہے، تو واقعہ معراج کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے. آپ نے اتنی خوبصورت سب سے پہلے ماں کے حقوق پر، ماں کے حق پر بات کی، تو ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ ہر چیز وراثت میں خزینے نہیں دیتی، اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. سفر معراج قرب الہی کی انتہا کا نام ہے. سفر معراج عشق و محبت کی معراج، انسانیت کی معراج، ابدیت کی معراج، محبت کی معراج. اتنا عظیم مرتبہ تو نہ کسی کو عطا ہوا ہے نہ عطا ہوگا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین سے عرش بری پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلت عطا فرمائی، نبوت و رسالت، ہدایت و رحمت، قرآن پاک کا آپ کے قلب اثر پہ نازل ہونا، فرشتوں کا آپ پر درود پاک بھیجنا اور معراج کا سفر. دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، میرے رب میرے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو ہم نے آپ کو عطا کیا کسی کو عطا نہیں کیا، ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملایا اور آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ قریب ہوا، پھر اتنا قریب ہوا
काबे कौसैन की कुर्बत को पा लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आज की रात वो मुबारक रात है जब परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, जिसे हमने बरकत दी ताकि उसे हम अपनी निशानियां दिखा सकें। वाक़ई मेराज हिजरत से कबल 27 रजब की रात को पेश आया और ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत नसीब हुई। तारीख़ इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है और सबको मिलाकर ऐसा दिलचस्प नज़र अफरोज़ सफ़रनामा बन जाता है जिसकी मिसाल इंसानी लिटरेचर की तारीख में नहीं मिलती। शशोपंज में गिरफ्तार होकर लोग इस वाक़े की गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मौज़ात वही होते हैं जो अक्ल से बुआलातर हो और मौज़ात को अक्ल की कसौटी पर परखना खुद बदअक्ली की निशानी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने समाअत किया प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा को और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ज़ाहिर है गौस पाक की निस्बत है हमें। और आपा जब आई ना तो आपा ने मुझसे जिक्र किया कि कादरी साहब को हम बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो बस कादरी साहब की निस्बत मुझे याद आ गई। मौलाना हाजी साहब के वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों पर कदम आला तेरा। ज़ाहिर है हम पर भी उनकी शफ़क़त है, उनकी नज़र है, तो ही हम जिक्र कर रहे हैं उनका, वरना हम कहाँ, उनका जिक्र कहाँ। मैं चाहूँगा कि जनाब मास्टर सुमेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाता। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामका पे भी तू डगमगाया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ, उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा, उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा, यूं तो प्यारे है मुझको सभी अंबिया, यूं तो प्यारे है मुझको सभी अंबिया, मुझको तेरी कसम तुझसे पहले यहाँ, मुझको तेरी कसम तुझसे पहले यहाँ, मेरे महबूब कोई भी आया नहीं, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। और शेर समात करिएगा, उनसे मेराज की शब ये हक ने कहा, यूं तो प्यारे हैं मुझको सभी अंबिया, मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, आज तुझसे तो कुछ
چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. شہزاد بھائی مقطع پیش کر رہا ہوں. دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لامکاں پہ بھی غم کو بھلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ماسٹر سمیر صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کیا خوبصورت کلام، اور بہت ساری دعائیں. اللہ پاک ان کو اور عزتوں سے نوازے. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں. میں بات کروں گا جناب سید علی رضا رضوی صاحب سے، جو کہ معروف عالم دین. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شب معراج کی رات ہمیں سب سے بڑا تحفہ نماز کا ملا، ٹھیک ہے نا. جب حضور چلے اس سفر کے لیے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اس کے اوپر. اچھا، پہلے تو میں معراج بتاؤں. معراج کہتے کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے کہیں نہ کہیں سفر کیا ہے. اچھا، وہ سفر کبھی معراج نہیں کہلایا کیونکہ وہ سفر تھا مکان سے لے کر مکان تک کا. میرے نبی نے مکان سے لا مکان کا سفر کیا ہے، وہ معراج ہے. واہ 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 واہ. جو مکان سے لا مکان چلا جائے وہ معراج کہلاتی ہے. اچھا، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 500-600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے، ہمارے نبی کو بلایا گیا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک کو اٹھایا گیا، ایک کو بلایا گیا. اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جیسے ہیں، جس حال میں ہیں آپ آ جائیں. سواری بھیجی، بیٹھیں، آ جائیں. تیاری والی ہے نہیں. اور جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے انویٹیشن دیا جاتا ہے، دعوت نامہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے سواری بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے تمام اہتمامات پہلے سے کیے جاتے ہیں کہ میرا مہمان آ رہا ہے. اور جب اللہ نے اپنے نبی کو بلایا شب معراج، براق بھی دیا. اور فقط حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت میکائیل بھی آئے، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے. ایک فرشتے نے اس براق کی لگام کو پکڑا، ایک فرشتے نے رکابوں کو پکڑا، اور ایک نے اس پر جو جس کے چادر کہیں یا کپڑا کہیں اس کو پکڑا، تاکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو جائے. اور روایت کہتی ہے کہ جب نبی بیٹھنے لگے، قریب آئے تو وہ مچلنے لگا، تو جبرائیل نے اس کو ہاتھ رکھ کے کہا تو جانتا ہے تجھ پہ کون سوار ہو رہا ہے؟ اس سے عظیم کائنات میں کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جو تجھ پہ سوار ہو سکے. سبحان اللہ. اور براق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ کے برابر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کہتے ہیں مسجد الحرام سے گئے، بعض کہتے ہیں جب ام الہانی کے گھر سے معراج ہوئی. ام الہانی کے گھر سے، یہ دو روایتیں ہیں. اچھا، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے مدینہ منورہ. کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کری. پھر وہاں سے لے کر گئے یہ کیا نام ہے، کوہ طور. کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کری تھی وہاں کوہ طور پر. وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے اور تمام انبیاء کی میرے نبی نے امامت کرائی، امام الانبیاء بنے. امام الانبیاء کے بعد اللہ کے رسول آسمان کی طرف چلے ہیں. پہلا آیا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ گئے بیت المعمور کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور وہاں سے چلے ہیں اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں. اب ایک مقام آتا ہے جس کا سدرۃ المنتہا. کہا جبرائیل علیہ السلام اور رحمت للعالمین ساتھ ہیں. آپ یہ سمجھیں کون ساتھ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے قدم بڑھائے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. کہا جبرائیل ساتھ نہیں آؤ گے؟
کہا یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بال اوپر جل جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ میں کہوں گا جبرائیل آپ رحمت للعالمین آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے حدود ختم ہو گئے, یہاں محمد مصطفیٰ کے حدود شروع ہو رہے ہیں, اور اگر میں عظمت محمد مصطفیٰ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اگر رحمت للعالمین بھی ساتھ ہے جب بھی اللہ مجھے جلا کے رکھ دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ مقام و مرتبہ. اللہ. اچھا اب ہمارے اردو میں بڑی وسعت نہیں ہے تو ترجمہ کرنے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا لقب ہے خلیل خدا, ہمارے نبی کا لقب ہے حبیب خدا, حبیب اللہ خلیل اللہ. اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوست, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی دوست. تو فرق کیا ہوا؟ اس میں بڑا باریک فرق ہے. جب کوئی چھوٹا بندہ بڑے سے دوستی کرتا ہے وہ خلیل کہلاتا ہے, اور جب کوئی بڑا چاہے کہ میں اپنے چھوٹے سے دوستی کروں وہ حبیب کی منزل ہے. حضرت ابراہیم چلے اللہ میرا دوست بنے, یہ خلیل کی منزل. وہاں اللہ چاہ رہے محمد مصطفیٰ میرے دوست بن جائیں, واہ واہ واہ, یہ حبیب کی منزل. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور جب پہنچے سدر المنتہا پہ رک گئے. اب کوئی راوی بیان کرنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کے رسول کی ذات ہے. اب اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب میں آگے بڑھا تو حجابات کے پردے تھے, اور میں آگے بڑھتا گیا, اور جب اللہ کی تجلیات دیکھتا گیا تو ایک دفعہ میں رکوع میں چلا گیا, میں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر میں آگے بڑھا, اللہ کا روب و جلال اتنا تھا, تجلیات ایسی تھی کہ میں ایک دفعہ سجدے میں گر گیا, میں نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ مقام تھا جہاں اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. یا میں یہ کہوں الفاظ بدل کے کہ نبی وہ ہیں جب کچھ نہ تھا تو وہ میرا نبی تھا, اور جب لفظ تھا بھی نہ تھا تو اللہ تھا. یہ وہ دو ہستیاں تھیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں. اور جب انسان کہیں دور سے بات ہوتی ہے کہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. اللہ نے 50 نمازوں کو تحفہ دیا. پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہا یا رسول اللہ کیا لے کے آئے؟ کہا اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کو تحفہ دیا ہے. کہا یا رسول اللہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں, نہیں کر سکے گی. جائیے اللہ کے بارگاہ میں کہ یار پروردگار کچھ تخفیف کر دی. تخفیف کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئیں. پھر آئے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ, پھر بات اللہ کے رسول نے کہا اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے, اب میں اس سے جا کے کم کرواؤں. تو پروردگار کی آواز ہے اے میرے حبیب یہ جو تو 5 نمازیں, جب تیری امت یہ نماز 5 پڑھے گی تو ان کو میں 50 کا ثواب دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گی 5 ملے گا 50 کا. جو 50 ہوئی وہ اللہ نے 5 کے ذریعے 50 کو تبدیل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ تحفہ ہے جو اس امت کے لیے ہے, اور انسان کو چاہیے اس تحفے کی قدر کرے. اگر انسان کو معراج, اسی اللہ کے رسول نے کہا نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ. علامہ مولانا علی رضا رضوی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. میں چاہوں گا کہ ہم چھوٹا سا وقفہ لیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کے خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور آج شب معراج کی رات, اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کی رات ہمیں کس طرح منانی چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ. میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ آج کی رات کیا کیا تحائف ملے. لیکن ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے ماسٹر سمیر صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک شعر پڑھوں کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا, جس جہاں کو ہی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. میرے آقا کہتے وہ قدم ہے جہاں سدرۃ المنتہا تک آپ گئے اور اپنے رب کا آپ نے دیدار کیا اپنی جاگتی آنکھوں سے. اللہ پاک اس رات کے صدقے, اللہ پاک اس منزلیں جو منزلیں آپ نے طے کیں, اور اللہ پاک نے آپ کو جو امتیں جو گزر گئی تھیں اللہ پاک نے ان کا بھی حال احوال آپ کو بتایا, اور ہماری امت کا بھی اللہ پاک نے بتایا. تو اللہ پاک نے جب اپنے محبوب سے پوچھا کہ محبوب مانگو آج کیا مانگتے ہو مجھ سے, 700 بار پوچھا گیا. میں نے جو سنا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, اور ہر بار یہی جواب آیا کہ اے رب میری امت کی مغفرت, میری امت کی بخشش, میری امت کو بخش دے. تو جو نبی ہمیں وہاں بھی یاد رکھے
اور ہماری بخششوں کی دعا کرے تو میں چاہوں گا کہ اس نبی پر ہم کیوں نہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، ان پر سلامتیاں بھیجا کریں۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار مل کر آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آج کی رات میں کیا کیا تحائف ملے؟ شہزاد سعیدی صاحب، آپ نے بھی درود پاک کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے، انہوں نے ایک نہر دیکھی جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، یہ نہر ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر کثرت سے درود پاک بھیجیں گے۔ جتنا بڑا تحفہ ہمیں ملا تو اس رات میں ہم نوافل کی ادائیگی، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اپنی راتیں بسر کریں، روزہ رکھیں دن کا، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اس سفر مبارک میں رسول رحمت کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ اور اعزاز نماز کا ہے، جسے امت محمدیہ کے لیے معراج المومنین کہا گیا۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، رضا الہی کا سبب ہے، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا دوسرا تحفہ اور دوسرا اعزاز انہیں جو عطا ہوا، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات ہیں، جس میں امت محمدیہ کے لیے رحمت، کفار کے مقابلے میں نصرت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ تیسرا اعزاز اور انعام انہیں یہ عطا ہوا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو دیکھیے اللہ نے بھی اتنی مبارک رات عطا کی، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہوتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخری رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کرنے والا، ہے کوئی بخشش کرنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، کہ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کو اجازت بھی دوں اور ان سے دعاؤں کے لیے درخواست بھی کروں، کیونکہ ظاہر ہمارا نیوز چینل ہے تو کوئی بھی اگر سیاسی شخصیت آتی ہے تو اس کو دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ماسٹر سمیر صاحب سے ایک جملہ میں لوں کہ مجھے صرف یہ بتائیں، ماسٹر سمیر صاحب ظاہر اپنا خواہ ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کی رات کیسے گزارتے ہیں آپ؟ شہزاد بھائی، آج کی بڑی معتبر رات ہے، اور وہی بات ہے کہ محافلیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن جو یہ ذکر ہے کہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ رات جتنی عبادت میں گزاری جائے، کیونکہ یہ بہت معتبر کہ میرے حضور کو جو نمازیں بخشی گئیں 5، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں میسیج یہی دیتا ہے کہ آج کی جو رات ہے ہمیں 5 وقت اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضور کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں ذکر الہی کی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قدر رات، شب قدر کی رات، رب کریم حضور شب معراج کی رات جو ہے، اللہ پاک ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین، اللہم آمین۔ اپنے میزبان اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیں، اور اپنی خاص دعاؤں میں آج کی رات ہمیں یاد رکھیں، ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے مالکان کو، ہمارے پروڈکشن کے تمام لوگوں کو، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، آج رات 10 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔